اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد حسین اور پروگرام تخلیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوبصورت اور رنگا رنگ مخلوقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں تمام ٹاپک پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب سید مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ مولانا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس پروگرام میں یعنی تخلیق میں، اگر آپ باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں تو کائنات کی تخلیق سے لے کر مختلف موضوعات پر ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ اس میں سورج اور چاند ستاروں کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اور پھر ہم نے پچھلے چند پروگرام جو ہیں وہ نور پہ جو ہے کہ نور کیا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور اب ہم ایک ایسے جو ہے ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایسی مخلوق کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ تعداد میں تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جو ہے نظام کائنات چلانے کے لیے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان کے مطابق، ارشاد کے مطابق، چند فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ جن کے پاؤں تحت الثری میں اور ان کے سر جو ہیں وہ 7ویں آسمان تک ہیں، اور اسی طرح مختلف جو ہے وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی ورک فورس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں مولانا صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ مولانا صاحب، فرشتے کیا ہیں؟ یہ جو ایک بنیادی سوال ہے کہ فرشتے کیا ہیں اور ان کی تخلیق کیسے ہوئی، اسی جو ہے وہ سوال سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ واقعاً اس کائنات میں فرشتوں کا ایک بڑا ہی رول ہے، اور احادیث میں بھی ذکر ہے کہ یہ واقعاً لاتعداد ہیں یہ فرشتے، اور ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ اس کائنات میں مختلف ہیں۔ البتہ قرآن کریم میں جو براہ راست فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 2 ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ 2 اللہ کے فرشتے ہیں۔ باقی فرشتوں کا ذکر جو ہے بطور نام جو ہے وہ احادیث و روایات میں ہے۔ جناب جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے علاوہ اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، اور اسی طرح رقیب اور عتید ہیں، یہ جو مطلب ہے انسان کے دائیں بائیں جو فرشتے موجود ہیں۔ علاوہ ازیں بھی بہرحال اور کچھ آیات ایسی ہیں جہاں کچھ نشانیاں اور علامتیں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ یہ کام گویا فرشتوں کے ہیں اور باقی مخلوقات کے نہیں ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑا برگزیدہ فرشتہ ہے اور ظاہراً جو ہے وہ تمام تر فرشتوں کا سردار ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور رہا یہ بنیادی سوال کہ یہ کیا ہیں، یہ احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ ٹھیک جی ہاں، اور کس طرح کی نورانی مخلوق ہے اس کی حقیقت بہرحال ہم لوگ چونکہ دیکھا نہیں ہے فرشتوں کو، ورنہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے مجسم ہیں، جن ہستیوں کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ ان کی نورانی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ویسے تو ہم بحث کر چکے ہیں کہ یہ ساری کائنات بالآخر نور سے ہی بنی ہے۔ صحیح، ہاں جی، نور ہی سے اللہ ہی نور ہے، اور اس نے نور ہی سے جو ہے ان سب کو بنایا ہے۔ یا نور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مدبر الامور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ کائنات جو ہے بالآخر یہ مادہ جو ہے یہ بھی بالآخر اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، نور سے یہ بنا ہے، اور بہرحال تھوڑا سا فرق ہے اس عالم مادہ میں اور مادی مخلوقات میں،
اور نورانی مخلوقات میں. مادی مخلوقات کیا ہیں؟ بالآخر ان کے لیے ایک وقت ہے جس سے یہ فنا ہو جاتا ہے، مادہ صحیح. یہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے. فساد سے مراد یہ ہے کہ یہ میرا مطلب ایک آہستہ 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 اس کا مطلب ہے ایک جوانی، ایک جوبن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جوانی ڈھلتی ہے، اور یہ سارے مادی مخلوقات میں یہ چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق نورانی ہے، فرشتے ہیں، یہ خاص فرشتے ہیں. البتہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ احادیث و روایات میں بیان کی گئی ہیں. ابھی جیسے آپ نے یہ اشارہ کیا، یہ حدیث میں ہے جی. کہ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے قدم جو ہیں وہ تحت الثری میں ہیں، اور ان کے کندھے جو ہیں وہ عرش الہی پہ جی. جا کے تو وہ ملتے ہیں. صحیح. اب بعض احادیث میں، اب یہ ویسے تو اندازے ہی ہیں کہ یہ فاصلہ کتنا ہے، حقیقت امر تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. کہتے ہیں 50,000 سال کا فاصلہ ہے یہاں سے لے کر عرش تک. ویسے ہم روایات پڑھ چکے ہیں کہ یہ فاصلے جو ہیں یہ بالآخر یہ ہماری ان کیلکولیشنز سے بہت ماورا ہیں. جی. یہ صرف ایسے ہی سمجھانے کے لیے، اور اس کی حقیقت کیا ہے واللہ یعلم کہ حقیقت جو ہے وہ ان کی کیا ہے. اب اس کے کیا معنی ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ مثلا فرض کریں اس کے پاؤں جو ہیں وہ تحت ثری پہ ہیں، پھر کندھے اس کے، تو یہ کوئی ہم اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی مادی چیز نہیں قرار دے سکتے، جی. بلکہ اس کو شاید ایک اور اس حدیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جو عطرت طاہرہ کا علم ہے، اس علم کی صورت یہ ہے کہ ایک نورانی ستون ہے جی. جو زمین سے لے کر عرش تک جو ہے وہ نورانی ستون ہے. وہ نورانی ستون کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں جانتے، لہٰذا اس کو اس انداز سے دیکھنا کہ ان فرشتوں کو مطلب ہم کسی باڈی میں منحصر کریں. نور کو کسی باڈی میں ہم نہیں منحصر نہیں کر سکتے کہ جیسے انسان کی مادی مخلوقات کو دیکھ کے انسان اندازہ لگاتا ہے. لہٰذا یہ نورانیت کا ایک سلسلہ ہے. اس میں کچھ سوالات اور بھی آئیں گے. میں چند ایک جو ہے نا قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. سورہ فاطر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے ملائکہ کو رسول قرار دیا ہے. رسول یعنی پیغام پہنچانے والے. اچھا، یہ پیغام پہنچانے والے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اولی اجنحۃ، ان کے پر ہیں. مثنا 2 پر ہیں، ثلاثہ 3 پر ہیں، ورباع 4 پر ہیں، رباع یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ چاہے تو اپنی مخلوق میں اس کو اضافہ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. جی. اب یہ جو یہاں پہ 2 اس آیت میں مطلب ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، رسول یعنی اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کے نمائندے کہہ لیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ورک فورس بھی اچھا ایک جی ہاں. تو یا اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے کہ ان کے پر ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس سے زیادہ ہیں. اچھا، اب یہ پر کیا واقعاً پروں کی طرح ہیں کہ مطلب ان پروں سے واقعاً یہ جو پر ہم دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے پر مراد ہیں؟ یہ شاید اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت ان کو اتنی دی ہے کہ بعض کو 2 پروں کی طاقت دی ہے، بعض کو 3 پروں کی طاقت دی ہے، بعض کو. اب یہ طاقت کتنی ہے؟ جیسے ہمارے ہاں یہ شروع میں جو انرجی کے لیے وہ اس کے لیے استعمال ہوتی تھی ٹرمینالوجی ہارس پاور، ٹھیک ہے جی، اس مشین میں اتنے ہارس پاور کی طاقت ہے. تو اب شاید یہ پروں سے مراد جو ہے وہ مراد شاید پرواز کرنے کی طاقت ہے. ورنہ تو دیکھا جائے وہ روایت بھی چلو انشاءاللہ نورانی روایت ہے، حدیث ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو 3 فرشتوں کو اللہ نے
جو ہے وہ دی، صحت دی، سلامتی دی، صحیح. ان پہ کیا کہتے ہیں عذاب تھا وہ ٹل گیا. ان میں ایک فرشتہ جو ہے وہ دردائیل ہے. جی. تو دردائیل بہرحال وہ غالباً یوں ہے کہ دردائیل کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے اوپر کیا ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 16,000 پر تھے دردائیل کے پاس. اب 16,000 پر، اب وہی ہو سکتا ہے کہ یہ طاقت ہے اتنی پرواز کی. اللہ تعالیٰ نے 16,000 پر اس کو اور دیے، اب ہو گئے 32,000 پر. جی اللہ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں پرواز کرو. اب وہ 32,000 پروں کی طاقت خدا جانے کیا تھی. اور کہتے ہیں کہ 500 سال تک وہ فرشتہ جو ہے وہ پرواز کرتا رہا. اب یہ سال اور یہ کائنات، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اس میں پیرامیٹر میں، سوچ کے، عقل کے پیرامیٹر میں آنے والی نہیں ہے، اتنی وسعتوں کی مالک. تو وہ فرشتہ پرواز کرتا رہا، اس کے بعد اس کے پر ضائع ہو گئے. اور جب جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں 1,00,000 فرشتوں کی ٹولیاں تھیں، ہر ٹولی کے اندر، ہر گروہ کے اندر جو ہے وہ 1,000,000 فرشتے تھے. جب اس انداز سے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو دردائیل نے دیکھا، سلام کیا، حال احوال پوچھا، کہا زمین پہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ فرمایا نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو، نبی کے گھر علی و بطول کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے حسین، اور ہم ان کی مبارکباد پاک پیغمبر کی خدمت میں دینے جا رہے ہیں. تو دردائیل کے منہ میں بھی پانی آیا، کہا کہ شاید اس بہانے جو اتنا جو پروٹوکول ہے تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، تو میرا بھی ممکن ہے جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے، عذاب ٹل جائے. آئے نیچے. بہرحال مختصر یہ کہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین ابن علی علیہ السلام کو، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ اللہ نے پر اس کو واپس دے دیے. تو یہ دو باتیں ہو گئی کہ یہ جو ہیں فرشتے، ان کے پر بھی ہوتے ہیں. اب یہ پر کتنی تعداد میں ہیں، کیا ہیں، حقیقت امر تو خدا کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ نے طاقت بڑی دی. صحیح. اچھا جی، اس کے بعد آیت ہے یہ سورہ صافات کی ہے، آیت نمبر 149 اور 150. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. ان سے پوچھو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں. ان سے سوال کرو. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ان سے پوچھو کہ ہم نے ملائکہ کو مؤنث بنا کے بھیجا ہے. وہم شاہدون، اور یہ ساری باتیں جو ہیں شاہد ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں نفی ہو رہی ہے کہ یہ فرشتے کو مؤنث مذکر والی مخلوق نہیں ہیں. ٹھیک. یعنی یہ جو آیت ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ فرشتے کو نورانی مخلوق ہیں، اور ان میں اس طرح نسل نہیں بڑھتی جس طرح کہ بہت ساری مخلوقات میں ہے، انسانوں میں ہے، جنات میں ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو جانور، حیوان اور پرندے جو خلق کیے ہیں ان میں نسل کا ہوتا ہے سلسلہ، تو ان مخلوقات میں ہے. لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں ان میں یہ مذکر مؤنث والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے خلق کیا ہے. تو یہ چند ایک خصوصیات ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہ نمائندے ہیں، ورک فورس ہیں، مختلف کام جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے یہ اس کائنات میں انجام دیتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، ان کے پر ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے. تیسرا نقطہ جو ان آیات کی روشنی میں، سورہ فاطر اور صافات کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق جو ہے کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور یہ خصوصیات ہیں. اچھا، یہ تو بات آپ نے پہلے بتا دی کہ فرشتے کیا ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پاور اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، اور وہ پر ان کے ہیں جو نورانی پر جو ہیں وہ ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کی جو تخلیق ہے، کیونکہ ہمارا بیسک سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو ایک دم جو اتنے بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں پہ فرشتوں کو جو ہے وہ آباد کر رکھا ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے. ویسے دوسری جو مخلوقات ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان سے ان کی نسل آگے بڑھتی ہے.
تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسے تخلیق کی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ سے ایک اقتباس ہے، خطبہ نمبر 91 ہے، فرمایا ثم خلق سبحانہ لاسکان سماواتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا، فرشتوں کو خلق فرمایا اپنے آسمانوں کے اندر ان کو ساکن کرنے کے لیے، آسمانوں میں مطلب ان کو ٹھہرانے کے لیے، صحیح، وعمارت الصفیح الاعلی من ملکوتہ، اور ملکوت اعلیٰ میں جو ہے وہ اس کو آباد کرنے کے لیے، جیسے زمین کو اللہ نے آباد کیا ہے نا، جی بالکل، مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان بھی پیدا کیا ہے، صحیح، تو اب زمین آباد ہو گئی، جی جی اب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو آباد کیا ہے، اپنے ملکوت کو آباد کیا ہے، کس سے آباد کیا ہے، خلقاً بدیعاً من ملائکتہ، ایک مخلوق کو خلق کر کے جو کہ ملائکہ ہیں، وملأ بہم فروج فجاجہا، کوئی ایسا سوراخ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں، سبحان اللہ، اب آپ تعداد حساب لگا لیں، تعداد تو انسان بلکہ ائمہ نے بھی جواب دیا ہے، فرمایا کہ تعداد جو ہے ان کی یہ لا تعداد ہے، وحشا بہم فتوق اجوائہا، جتنی فضائیں تھیں ان کو خالی نہیں چھوڑا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھر دیا۔ اچھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ روایت جو ہے وہ الاختصاص میں موجود ہے، صفحہ نمبر 109 پر، ان اللہ عز و جل خلق الملائکۃ من النور، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، جی جی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 15156، ہاں جی جی 15156، حضور نے ارشاد فرمایا خلق الملائکہ من نور، ملائکہ نور سے بنے ہیں، خلق الجان من مارج من نار، اور ملائکہ جو ہیں وہ مطلب جہنم کیا کہتے ہیں آگ سے بنے ہیں، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم جو ہیں وہ ویسے ہی جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے آگ سے جو ہے وہ جنات بنے ہیں، جی اچھا، اس میں ایک حدیث جو براہ راست آپ کے سوال سے مربوط ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہیں، فرمایا ہم اعلم خلقک بک، جی پروردگارہ یہ تیرے ملائکہ جو ہیں تیرا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تیرے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، مخلوقات میں انہیں تیرے بارے میں زیادہ علم ہے، اخوفہم لکا، یہ سب سے زیادہ خوف زدہ بھی یہی ہیں تو اس سے، اللہ اکبر، اقربہم منکا، مخلوقات میں سب سے زیادہ قریب بھی یہ تیرے ہیں، لم یسکن الاسلاب ولم یضمن الارحام ولم یخلقوا من ماء مہین، یہ صلبوں میں، رحموں میں، اور جس پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے اس سے نہیں پیدا ہوئے، ٹھیک، ان کی تخلیق اس سے نہیں ہے صحیح، کہ یہ صلبوں میں پیدا ہوئے ہوں، صلبوں سے منتقل ہوئے ہوں رحم کے اندر، رحم سے پھر یہ اس طرح نہیں ہے، ولم یتشعبہم ریب المنون، اور نہ ہی جو ہے وہ ان فرشتوں کے کیا کہتے ہیں زمانے کے حوادث جو ہے وہ انہوں نے دیکھے ہیں، وَأَنَّهُمْ عَلَىٰ مَكَانِكَ مِنْهُمْ، اور یہ تیرے نزدیک جو ہے وہ جو بھی وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ وَاسْتِجْمَاعِ أَحْوَائِهِمْ فِيكَ، اور یہ تیری حضور میں جتنی بھی ان کا مقام ہے، ان کی منزلت ہے، اور یہ عاشق ہیں تیرے، سبحان، فرشتے پروردگارہ تیرے عاشق ہیں، یہ اطاعت میں ہے نا، جی خدا کی مسلسل اطاعت، یعنی اللہ کی بندگی کا جو خالص ترین مظہر ہیں وہ اس کائنات کے اندر مخلوقات میں جو مخلوق سب سے زیادہ خدا کی مطیع ہے وہ فرشتے ہیں، وَكَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكَ، اور تیری اطاعت بھی بہت زیادہ کثیر کرتے ہیں، وَقِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ، اور تیرے امر سے یہ غافل بھی نہیں ہیں، بہت کم غافل ہیں، قِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ، لَوْ آيَنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ
لحقروا اعمالہم، اے اللہ پروردگارا جو ان سے مخفی ہے چیز، جو معلومات مخفی ہیں، اگر تو ان کے لیے ظاہر فرما دے تو یہ اپنے اعمال کو بہت ہی چھوٹا تصور کریں گے۔ میں یہاں سے ایک بات ذرا توجہ دلانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، اور خود اپنے لیے بھی ایک سبق انشاءاللہ ہو ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ فرشتے جو مظہر اطاعت ہیں، بے شک، اس مولا نے فرمایا نا، جو تیرے نزدیک بہت زیادہ ہیں، جو تیری معرفت سب سے زیادہ رکھتے ہیں، جو تیرے بہت زیادہ قریب ہیں، جو تیرے عاشق ہیں، جو مسلسل ایک لحظہ بھی تیری ذات سے غافل نہیں ہیں، مسلسل تیری اطاعت و بندگی میں ہیں، اور یہ صلبوں میں نہیں آئے، یہ رحموں میں، یہ صلبوں میں نہیں تھے، رحموں میں نہیں تھے، ان کو تو نے اس پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا جس سے انسان کو تو نے پیدا فرمایا ہے۔ اب کچھ ہستیاں ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے افضل ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ جب فرشتوں کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال فرشتوں سے زیادہ ہوں، فرشتوں کو جو علم ہے ان کی معرفت زیادہ ہو، فرشتوں کی نسبت ان کا قرب خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہو، فرشتوں کی نسبت ان کی اطاعت سب سے زیادہ ہو، یہی وہ لوگ ہیں جہاں پہ فرشتے آتے ہیں جن گھروں میں، سبحان اللہ، جن گھروں کا آ کے طواف کرتے ہیں، وہ آ کے ان گھروں میں سلام کرتے ہیں کہ تم سلام کے قابل ہو کہ تمہاری اطاعت ایسی ہے کہ پروردگار اس کائنات میں فخر و مباحات کرتا ہے۔ اور عام فرشتے نہیں، جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے، میکائیل علیہ السلام جیسے فرشتے آ کے اس دروازے پہ، اس چوکھٹ پہ آ کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اور وہ کون سا گھر ہے؟ وہ سیدہ کا گھر، سیدہ کا، سبحان وہ اللہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، ان کی بندگی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ نور اول کی کرنیں ہیں، یہ نبی مکرم کا گوشت ہیں، پوست ہیں، پیغمبر کی اطاعت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ جو اطاعت اللہ کی حضور نے کی ہے وہی یہ حضور کی اولاد میں سے ہیں جو سید الساجدین ہیں، بے شک، سید العابدین ہیں، زین العابدین ہیں۔ یہ پیغمبر کے اوصیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ خاتم المرسلین کے اوصیاء کو، ان کے وصی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب نبی کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو اس کے وصی ایسے ہونے چاہیے کہ عبادت کی حالت میں ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ہوش نہ ہو، بالکل انہیں پریشانی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب یہ دو باتیں ہو گئیں جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے، سوال بھی کہ یہ حدیث کہتی ہیں یہ نور سے خلق ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کائنات میں جگہ جگہ پر یہ فرشتے موجود ہیں، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح نسلیں انسانوں کی ہیں، باقی چیزوں کی ہیں، یہ صلبوں میں نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ نے خلق کیے ہیں۔ کس سے؟ نور سے خلق کیے ہیں۔ یہ مثال کیا کہتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کیا ایک موم بتی سے دوسری موم بتی روشن ہو جاتی ہے، صحیح، یا مطلب ہے ایک ہی اس کے کیا کہتے ہیں بٹن کو جب کلک کرتے ہیں تو اگر لاکھوں بلب بھی ہوں تو وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال ہی ہے سمجھنے کے لیے کہ خداوند عالم نے اس نورانی مخلوق کو کس انداز سے پیدا کیا ہے، وہ تو اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے خلق فرمایا ہے۔ امام اچھا، اب ایک اور حدیث ہے، اب یہ حدیث البتہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ کنز العمال میں ہے، برادران اہل تسنن کی بڑی کتاب ہے، جس کے اندر تقریباً ساری کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پاک پیغمبر سے حدیث ہے، خلق اللہ الملائکۃ من نور وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَلَائِکَةٌ اصغر من الذباب، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے خلق کیا ہے، اور ملائکہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ایسے ملائکہ بھی ہیں جو کہ کیا اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ مکھی سے بھی چھوٹے ہیں۔ اب اگر یہ حقیقت ہے، یہ مطلب ہے بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں اس انداز سے کہیں، وہ جو ورک فورس آپ نے کہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فرشتے کر رہے ہیں، ٹھیک،
جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ تو اسباب ظاہری ہیں، جی کچھ اسباب اس کائنات میں ایسے ہے جیسے کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کائنات کو. جی وہ جو ورک فورس ہے وہ فرشتے ہیں. صحیح. ہر پتھر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو ہلاتا ہے، جی جی جو اس کے اندر رنگ بھرتا ہے مثلا. اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت نورانی ہے ان کی. صحیح. ہم اس کو تو نہیں سمجھ سکتے کہ ان ریئل جو ہے ان کی مطلب ہے شکل کیا ہے، کیسی ہے. وہ شکل والی بات بھی بعد میں آئے گی کہ اصل میں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی میٹا فزیکل طاقت اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کہ دنیا میں جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایڈمنسٹریشن جو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ یہ فرشتے ہوتے ہیں. صحیح. آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اس کی مثال میں ایسے عرض کروں. ہاں البتہ عالم ظاہر میں جو اسباب ہیں وہ کچھ اور ہیں. نظر میں جو ہے وہ آنے والی جو چیزیں نظر نہیں آتی نا، وہ یہ قوتیں ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی دور سے کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں یہ چل رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہے. صحیح. یعنی گاڑی کے اندر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور گاڑی کے اندر ایک پورا سسٹم ہے اور یہ سارا سسٹم مل کے یہ گاڑی جو ہے موو کر رہی ہے، لیکن دور سے آپ کو نظر نہیں آتا. صحیح. فرشتے بھی ایسے ہی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ فرشتے عامل ہیں ان ساری کائنات کے اندر. اللہ تعالیٰ کی چونکہ ان کو ایک ایسا اللہ نے دیا ہے، طاقت دی ہے، تو جو اصل ریموٹ ہے نا ان سارے واقعات کا وہ فرشتے ہیں. جی. اچھا، چونکہ واقعات اور مخلوقات چھوٹی ہیں لہٰذا پیچھے جو فورس ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے. جتنی فورس جتنی بڑا مثلا فرض کرو سورج کو چلانے کے لیے جو ایک مطلب میٹا فزیکل فورس چاہیے وہ بڑی فورس چاہیے. جی. ایک پتھر کو ہلانے کے لیے، ایک پتے کو ہلانے کے لیے جو میٹا فزیکل فورس چاہیے وہ ظاہر ہے اتنی طاقتور نہیں چاہیے. لہذا وہ جو فرشتہ ہے جو پتے کو ہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ظاہر ہے کہ چھوٹی قوت کا مالک ہے. لیکن وہ فرشتہ جو کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، جیسے وہ پروں والی بات آ گئی، تو اللہ نے طاقت اور قوت جو ہے وہ زیادہ دی ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نامرئی مخلوق ہے جو ممکن ہے طاقت کے اعتبار سے چھوٹی ہو اور اپنے کام کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہو اور کائنات میں وہ بڑی بھی ہو. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ امالی شیخ توسی میں ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 214 پر. کیا حدیث ہے؟ ما خلق اللہ خلقا اکثر من الملائکہ، کوئی مخلوق جو ہے وہ ملائکہ سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. اللہ کے ملائکہ سب سے زیادہ ہیں. اچھا، ایک اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 206 پر ہے. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شین مما خلق اللہ اکثر من الملائکہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ملائکہ سے زیادہ ہو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے. یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے. یہ بہار کی جلد نمبر 59 میں ہے، صفحہ 176 پہ. والذی نفسی بیدہ لملائکۃ اللہ فی السماوات اکثر من عدد التراب فی الارض وما فی السماء. فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے جو ملائکہ ہیں آسمانوں کے اندر ان کی تعداد زمین پہ مٹی کے ذروں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے ان سے بھی زیادہ ہے. وما فی السماء موضع قدم، آسمانوں میں ایک قدم کی بھی جگہ ایسی نہیں ہے الا وفیہا ملک، جہاں کو فرشتہ نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ یسبحہ و یقدسہ، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی قدوسیت کو بیان کرتا ہے. خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ. والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا فی الارض شجر، اور زمین پہ کوئی ایسا درخت نہیں ہے، ولا مدر، اور نہ ہی کوئی پتھر ایسا ہے، الا وفیہا ملک موکل بہا، کہ ہر درخت پہ ایک فرشتہ موکل ہے، ہر پتھر پہ ایک فرشتہ موکل ہے. اب اس کا معنی وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے
کہ فرشتہ موکل کا معنی یہ ہے کہ ان مخلوقات کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹا فزیکل فورس رکھی ہوئی ہے جس کا نام فرشتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, جو ان کو ہلاتے ہیں, ان کو جلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان میں مطلب یہ جو قوتیں پیدا ہوتی ہیں, جیسے ہے نا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو کہ انبیاء پہ آتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ابھی بھی آتے ہیں, شب قدر جو ہے یہ جبرائیل آتے ہیں اور اس زمین پہ اللہ کا امر لے کر آتے ہیں. اور وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے پاس آتے ہیں وہ اللہ کی آخری حجت ہے, پیغمبر اسلام کا آخری نمائندہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام. دوسرا فرشتہ جو ہے میکائیل علیہ السلام, اس کائنات میں جو رزق کی تقسیم ہے سارا سلسلہ, وہ احادیث میں یہی ہے کہ وہ جناب میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں. اب یہ جو ہر پتھر پہ ایک موکل فرشتہ ہے, ہر درخت پہ ایک موکل فرشتہ ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تبدیلی تو آ رہی ہے نا جی, ایک موومنٹ تو ہو رہی ہے نا. وہی مثال جیسے گاڑی والی مثال ہے, لیکن گاڑی چلتی ہوئی دور سے نظر آتی ہے, اندر والا اس کا سسٹم نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ جو پتے ہلتے ہیں, یہ جو درخت جو ہے وہ درخت کا بیج ہوتا ہے, پھر ہوتے 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 وہ پھر مطلب درخت بن جاتا ہے. یہ جو ہر لحظہ اس کے اندر ایک موومنٹ ہو رہی ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ بنیادی طور پہ اس کا جو ڈرائیور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وہ کسی فرشتے کو پروردگار نے. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہے, یعنی یہ چند فرشتوں کے اپنا جو ہے وہ نام بھی لیے ہیں, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام. تو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ایک علامہ صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ روح الامین جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام نہیں, وہ ان سے افضل ہیں, ان کو روح الامین جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس کی تفصیلی بحث تو ہے کہ اصل میں دو تعبیرات ہیں, ایک روح القدس ہے جی, اور یا روح الامین کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہماری احادیث و روایات میں اور قرآن کریم میں لفظ روح آیا ہے. جی, تنزل الملائکۃ والروح. جی, اس روح سے مراد بعض مفسرین نے روح الامین لیا ہے, جس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. صحیح. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد روح القدس ہے. روح القدس جو ہے وہ فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پہ, یا بعض حدیث میں ہے کہ ائمہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو علم آیا ان ہستیوں کے پاس, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ تھا ہدایت کا اپنے خاص بندوں کے لیے, وہ روح القدس کے ذریعے ہے. صحیح. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ روح القدس جو ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے فرشتے ہیں. البتہ یہ نقطہ نظر ہے مفسرین کا, اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں, یہی روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. البتہ خود روح القدس کے بارے میں پھر علماء محققین نے کچھ اور بھی تبصرے کیے ہیں کہ روح القدس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا جب ان فرشتوں کے خاص احوال کے بارے میں جائیں گے تو تھوڑا سا اس پہ بیان کریں گے. تو میں ایک آدھ دو تین حدیثیں اور پڑھوں گا. جی بسم اللہ. اچھا, امام علی علیہ السلام سے ہے حدیث, یہ پھر نہج البلاغہ ہی سے ہے. لیس فی اطباق السماء موضع احاب, آسمانوں میں جو ہے نا ایک تختے کی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. وعلیہ ملک ساجد, مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی اس پہ فرشتہ ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. سجدے میں سبحان اللہ. اوسا ان حافظ, یا یہ ہے کہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے میں. یزدادون علی طول الطاعت بربہم علما, اور اپنے علم کی اپنے پروردگار کی جانب سے جو کو ان کو علم ملا ہے مسلسل وہ اپنی اطاعت میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق وہ اللہ کی خوب اطاعت کرتے ہیں.
ایک کال بھی لے لیں اور اس کے جی بعد بسم اللہ جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام. مجاہد حسین صاحب آپ کو، قبلہ نجم حسن صاحب کو یا علی مدد. یا جی علی بسم مدد. اللہ یا علی مدد. جی کون یہ صاحب اور میرا کہاں سے؟ یہ سوال تھا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب غزوہ حنین ہوا 1000 فرشتے زمین پر اللہ نے نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتارے. جی فرشتے تو نور ہے، مگر جب زمین پر آئے اور لڑے تو انسانی صورت میں اور پھر لوٹے تو نور تھے. کیا جب فرشتے اس صورت میں نور و بشر باندھ سکتے ہیں تو 14 نور کو جو مولوی ہے وہ اپنے جیسا کیوں بتاتا ہے؟ اور اسی جنگ کے بعد جناب سلمان آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استفسار پر انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتے علی علیہ السلام کی صورت میں اتارے. تو کیا فرشتے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ بھی واضح کیجیے گا کہ اسرائیل علیہ السلام نیک کے سامنے خوبصورت صورت اور بدکار کے سامنے ڈراؤنی صورت میں آئیں گے. کیا نور خاک میں ڈھال سکتا ہے؟ خاکی لبادہ یعنی ایک طبقہ جب یہ مان لیتا ہے کہ نور کی حقیقت ہے تو وہ کہتا ہے کہ مٹی کی بنیاد پانی اور پانی کی بنیاد نور ہے. واضح فرمائیے گا. اس طرح تو کیا آج بھی نور نہیں بنتی؟ اور خالقنی اللہ علی میں نور واحد، اس کی بھی وضاحت مجھے چاہیے. بڑی مہربانی، شکریہ. جی بہت مہربانی، شکریہ. جی جی یہ سوال پہ پہلے گفتگو کر رہے ہیں، پہلے آپ مکمل کر رہے ہیں. کرتے ہیں سوال انشاءاللہ. اور کوئی کالر تو نہیں؟ جی ابھی نہیں ہے. اچھا جی. وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عِظَمًا. اللہ نے جو عظمتیں اور شکوہ جو اپنا ان کو دکھایا ہے اس سے وہ خدا کی عزت اور اس کے اقتدار جو ہے وہ ان کی نظر میں پروردگار کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہٰذا اس سے حدیث میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہ جو مخلوق ہے یہ مسلسل اللہ کی اطاعت میں ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ حدیث وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ حضور نے وہ تلاوت کی سورہ حلاطہ، تو جب مکمل کر لی تو فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. اپنے اصحاب سے، مسلمانوں سے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. صحیح. غیر نبی تو دیکھتے ہیں. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کو بھی دیکھتے ہیں، کائنات کو ساری کو دیکھتے ہیں. جس ہستی نے مطلب ہے ساری کائنات دیکھی ہو، اللہ نے دکھائی ہو، تو پھر وہ یہ فرما سکتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. جی وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ. اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. جی اللہ جانے اللہ کے نبی کیا کیا سنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ نے یہ دیا ہے نا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کائنات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کائنات کی جو انسان اس کا تصور میں نہیں لا سکتا، وہ دیکھتے بھی ہیں حضور اور سنتے بھی ہیں. اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَعِتَّ. کیا ہے کہ یہ آسمان جو ہے وہ اس کے وجہ سے نا یہ کیا ہے، آسمان جو ہے اپنے بوجھ کی وجہ سے، سنگینی کی وجہ سے آسمان بول اٹھا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ یہ آسمان بول اٹھے. اب یہ تعبیر ہے، نہ یہ کہ آسمان بوجھ سے مطلب اس میں کوئی اضطراب پیدا ہو گیا ہے. نہیں، کچھ صدائیں ہیں اس کائنات میں جو آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے یہ آوازیں بہت سنگین ہیں اس کائنات. سبحان اللہ. عجیب نہیں؟ جی جی اس کائنات میں کچھ آوازیں ہیں جو میں سنتا ہوں، جی اور اس سے ایسے لگتا ہے جیسے کائنات آسمان جو ہے بھرے ہوئے ہیں صداؤں سے اور سنگینی سے. وہ آوازیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں حدیث. ما فیہا موضع قدم الا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. کوئی ایک ایسی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ قدم کے برابر جہاں اللہ کا فرشتہ نہ ہو اور وہ مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جو ہے کائنات میں فرشتوں کی تسبیح سنتے ہیں. سبحان. یہی ہوا نا مطلب. جی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سنتے ہیں فرشتوں کی تسبیح کو. اور یہ تو فرمایا نا مسلمانوں کو، اپنے اصحاب کو، جی کہ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. پیغمبر دیکھ بھی رہے ہیں
جی اس کائنات میں کہ فرشتے کہاں کہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حضور جو ہے ان کی تسبیح کو سن بھی رہے ہیں، لیکن علی علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا، سبحان اللہ، امت کو اپنے اصحاب کو فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جی جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ علی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا علی، جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، سبحان ترا ما ارا تسمع ما اسمع، یا علی جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں، لہٰذا نبی علیہ السلام کا جان نشین وہ ہے جو اس کائنات کی تسبیح کو سنتا ہے۔ جی پیغمبر اور پیغمبر کے جو جان نشین ہیں اس کائنات میں فرشتوں کی تسبیح کو سنتے ہیں۔ اچھا، اسی والے سے وہ مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا، آپ زیادہ تفصیل سے وہ بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو ہے خطبہ دے رہے تھے، تو ایک جو ہے آدمی وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا، تو آپ نے کہا کہ انت جبرائیل، انت جبرائیل، جبرائیل تم ہو۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے اچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خطبہ دے رہے تھے جی کہ میں مطلب علم جو ہے میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے وہ اتنا علم ہے کہ میں کائنات کی ساری باتیں جانتا ہوں اور میں پیغمبر کا وصی ہوں، میں ان کے علم کا وارث ہوں۔ تو کہتے ہیں جبرائیل سامنے آ گئے اور پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے جبرائیل کہاں پہ ہیں؟ جی تو حضرت نے ادھر ادھر دیکھا کہ بھی کہاں ہو سکتا ہے جبرائیل، جی فرمایا تم ہو۔ تو عرض کیا یہ کیسے؟ کہا کہ میں نے سب جگہ دیکھا ہے تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تو لہٰذا سبحان تم۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ نبی کے علم کا وارث جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بالکل جی اچھا جی، اب یہ صفات تو احادیث میں بیان ہو گئیں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ ایک اور حدیث بڑی خوبصورت ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی، یہ حدیث جو ہے یہ بحار الانوار میں ہے جو میں نے پڑھی ہے، بحار الانوار کی جلد 59 میں ہے۔ اب حدیث دوسری جو ہے وہ بھی بحار میں ہے 59 171 پہ صفحہ پہ۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیما احتج بہ علی المشرکین، مشرکین جو ہیں ان پہ دلیل قائم کرتے ہوئے حضور نے بیان فرمایا والملک لا تشاہدہ حواسکم، تم فرشتے کو ان حواس کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ ان حواس، یہ حواس تو بہت مختصر ہے نا، یہ حواس تو ہر چیز کائنات کی نہیں دیکھ سکتے، صحیح، تم ان حواس کے ذریعے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لأنہ من جنس ہذہ الاہواء لا عیان منہ، یہ تقریباً ایسے ہے جیسے ہوا ہے جو نظر نہیں آتی، جی جیسے تم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، صحیح، فرشتے جو ہیں وہ تقریباً اس طرح ہوا ہی سے ہیں تقریباً۔ ولو شاہدتموہ، اگر تم ان کو دیکھ لو، بأن یزداد فی قوا ابصارکم لقلتم، اگر اللہ تمہیں طاقت دے جی آنکھوں میں، اتنی طاقت دے کہ تم ان کو دیکھ سکو، لیس ھذا ملکن بل ھذا بشر، تو تم کہو کہ یہ ملک نہیں ہے یہ بشر ہے، صحیح، یعنی گویا بشر سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے بشر تو نہیں ہیں فرشتے، یعنی مجسم ہو جائیں فرشتے، تمہیں واقعا نظر آنے لگیں اور تم کہو کہ یہ تو یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں جو انسان پہلے نہیں سمجھ سکتا تھا آج سے 100 سال پہلے، جی آج آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بالکل آدمی سامنے بیٹھا ہے۔ صحیح، یہ جو خصوصاً آج کل جو اسکائپ کے ذریعے اور وہ مختلف چیزوں کے ذریعے جی بالکل، بالکل آپ ہزاروں میل دور بیٹھے Live دیکھ بالکل سکتے سامنے بیٹھے ہوتے جی ہیں، ہاں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں، لہٰذا مجسم ہو جائے فرشتہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح تم اللہ تعالیٰ اگر وہ کہتے ہیں نا، ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے تو آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا جعفر ابن ابی طالب، سبحان اللہ، تو وہ تھوڑی دیر بعد کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ یہ کہاں سلام کیا؟ فرمایا جناب جعفر ابن طیار، وہ اللہ نے ان کو پر دیے نا، 2 ہستیاں جن کو اللہ نے پر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پر سے مراد وہی پر نہیں ہے بلکہ طاقت دی ہے ان کو، طاقت دی ہے ان کو پرواز کرنے کی۔ جی تو جناب جعفر ابن 2 ہستیاں جن کو اللہ نے پر دی ہیں، ایک حضرت
جعفر ہیں، ابو طالب کا بیٹا ہے، ایک ابو طالب کا پوتا ہے، حضرت عباس علیہ حضرت عباس علیہ السلام، علی کا بیٹا ہے، سبحان ہیں اللہ. ایک ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا حضرت جعفر ہیں، اور ایک حضرت ابو طالب کا پوتا علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت عباس ہیں. دونوں کے بازو کٹ گئے تھے جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پر دیے ہیں. تو جناب جعفر کو جو ہے وہ سلام کیا، کہا کہ ابھی ابھی گزرے ہیں جناب جعفر تھے اور جبرائیل علیہ السلام دونوں اکٹھے یہاں سے گزرے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیغمبر تو دیکھتے ہیں نا، پیغمبر تو اس کائنات کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت جو ہے ہمارے مولا رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے. اب ایک نکتہ جو ہے، یہ سوال ہے، ذرا بتائیے گا. میں جی سوال وہی ہے کہ کیا فرشتے نور ہیں اور انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے برے لوگوں کے لیے بری شکل اور جو اچھے لوگ ہاں وہ کہتے ہیں، ہاں ہے ایسی روایت ہے جی کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا جب آئے انسان کا آخری وقت ہوگا تو اس میں یہ صورت جو ہے وہ ان کی ہوگی. اچھے لوگوں کے لیے خوبصورت شکل میں آئے گا جناب اسرائیل علیہ السلام یا ان کا کوئی نمائندہ. اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بالکل ٹاپک کے مطابق ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ ٹاپک کے مطابق ہے. تو اب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ہے کہ احادیث میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں ڈھل سکتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ واقعاً اس شکل میں آ یعنی وہ ان کی بنیادی وہی صورت ہوتی ہے. وہ یہی ہے کہ یوں سمجھیں کہ بعض چیزیں ہیں ان کی اپنی شکل نہیں ہوتی، جس ظرف میں چلے جائیں ان کی وہی شکل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ پانی ہے، پانی کا وجود جو ہے جب گلاس میں ڈالیں گے تو یہ گلاس کی شکل کا ہے. جی ایک کال لے لیں پھر. جی بسم اللہ. وہ اسی کے ساتھ وہ کر لیں گے. جی السلام علیکم. جی علیکم السلام. میں عمران رضا تانلے والا سے پھر حاضر ہو گیا ہوں. جی میں نے پہلے سوال میں وہ سورۃ توبہ کے بارے میں بھی کچھ پوچھا تھا، شاید موبائل میں خرابی کی وجہ سے وہ نہیں پوچھا، میرا خیال پہنچا تھا میرا سوال مکمل. جی جی میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا جب غزوہ حنین ہوا تو 1000 فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے زمین پر آیا. یہ بھی میرے سوال میں تھا. تو جب لوٹے تو فرشتے زمین پہ آئے تو بشری لبادے میں تھے، جب واپس لوٹے تو نور ہو گئے. جب وہ ہو سکتے ہیں نور تو یہ کیا 14 نورانی شخصیات، یہ اس کی وضاحت فرمائے گا کہ اس کی تفسیر کیسے ہے؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی آپ کی، شکریہ. جی اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر دیں. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اچھا ایک اور کال لے لیں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی وہ ڈراپ ہوگی میرے خیال میں. جی عمران رضا جی صاحب. جی میں عرض کرتا ہوں. جی اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا میں مثال دے رہا تھا اس کی پانی کی، جی کہ پانی جو ہے اس کی اپنا کوئی شکل نہیں ہے. صحیح. پانی دریا میں ہو تو دریا کی شکل ہے، جی پانی گلاس میں ہو تو پانی کی شکل ہے، جی پانی سراہی میں ہو تو پانی کی شکل ہے. اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے. البتہ یہ پانی جس ظرف میں ڈھل جائے ویسا ہے، حقیقتاً اس کی کوئی شکل نہیں ہے. یہ تقریباً مثال ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی شکل خاص نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت ان کو دی ہے کہ اس شکل میں وہ ڈھل سکتے ہیں، دوبارہ اپنی اس میں وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک کال بھی لے لیں. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ یاری مدد دوا پیر مولا علی مدد. صحیح، ہم لاڑکانہ سے بات کر رہے ہیں. پروگرام چل رہا تھا ابھی. جی جی سوال تھا میرا. جی جی ہمیں سوال یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو معراج کی رات تھی جی وہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے وہاں معراج پہ. جی جی تو وہاں مولا علی علیہ السلام خود تھے یا مولا کا سایہ تھا یا مولا کی جگہ پہ کوئی ملائک تھا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کے سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی
جی بہت شکریہ. جی اب میرا خیال سوال کوئی اور نہ لیا جائے. جی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تھوڑا ہے. تقریباً اچھا 5-7 منٹ. جی اب اس کی جو ہے وہ احادیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی یہ مثلا سورہ مریم کی آیت نمبر جو ہے وہ 17. جی آخری کال لے لیں پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. جی ڈراپ ہوگی کال. جی مولانا صاحب. اچھا جی سورہ مریم کی آیت نمبر 17 ہے جس میں اللہ ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جی یہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ شکل اختیار مثال بن گیا کس کی؟ بشراً سویہ، مطلب ایک بشر کی شکل میں جو ہے وہ فرشتہ آیا. اور وہاں پہ بہرحال اس واقعے میں موجود ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی اور اللہ نے تو یہ جو ہے نا ارسلنا الیہا روحنا، یہ ہم نے فرشتے کو جو ہے وہ بھیجا تھا. اگر وہ اس کی کوئی مستقل ایک شکل ہے تو پھر وہ بشر ہے، پھر وہ فرشتہ نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو ہے وہ یہ طاقت دی ہے کہ یہ بشری شکل میں یا کسی. ہاں البتہ یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ کتے اور سور کی شکل میں نہیں آ سکتا، باقی جو ہے وہ شکلیں اختیار کر سکتا. یہ بات بہرحال ہاں وہ نہیں اختیار کرتا. بہرحال یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. دوسرا جو نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے نازل ہوئے 1000، اب اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. کیا واقعاً وہ کسی مطلب شکل میں آئے، اور یا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت اور طاقت اتنی دے دی جنگ بدر میں یا جنگ حنین میں جو فرشتے نازل ہوئے. تو اس کی توجیحات تفسیر مطلب مفسرین نے مختلف انداز سے لکھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال 1000 فرشتوں کی شکل میں جو ہے وہ تائید فرمائی، قوت دی، اور اس جنگ میں جو ہے وہ فتح ہوئی. یہ بھی ممکن ہے کہ اس قوت سے مراد حضرت علی علیہ السلام، ظاہر ہے کہ تقریباً ہر مارکے میں ان کا جو ہے وہ نہ ہوتے تو وہ مارکہ سر نہ ہوتا. لہٰذا اس سے مراد شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو وہ طاقت دی اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے فتح ہوئی. یا یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس نورانی مخلوق سے مسلمانوں کو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ بھائی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اب مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ صورت ہے. اب رہا یہ کہ یہ سوال کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ نور و بشر کی ایک بات ہے، وہ بھی تقریباً ٹی وی پہ ہوئی ہے بہت سارے زاویوں سے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ ان کی حقیقت نورانیہ ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی خلقت نورانی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر بنا کر بھیجا، اور بشری شکل میں، بشری لباس میں، بشری لبادے میں، اور بحیثیت بشر ہی انہوں نے بشر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ. اگر وہ مطلب اپنی اس نورانی حقیقت میں آتے تو لوگ ظاہر ہے کہ پھر ان سے رابطہ تو نہ کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر ہی بنا کر اس زمین پر بھیجا تاکہ انسانوں سے رابطے میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت کتنی دی ہے، کتنی طاقت دی ہے، یہ بہرحال اپنی جگہ پہ مسلم ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ظاہر ہے یہ فرشتوں سے افضل ہیں. صحیح. فرشتوں سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے زیادہ طاقت دی ہے. جی اور یہ خداوند عالم کی اس دی ہوئی طاقت سے مطلب اس کائنات میں مختلف امور جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں پروردگار کی اسی دی ہوئی طاقت کی روشنی میں. تو ایک سوال تھا. جی ایک سوال لاڑکانہ سے بھائی صاحب نے کیا تھا کہ معراج کی رات حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ فرشتہ تھا ان کی شکل میں یا وہ خود تھے؟ یہ ایک سوال، کیونکہ پہلے بھی ہم اس پہ بحث ہو چکی ہے، مختلف پروگراموں میں بیان ہو چکا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا پردہ تو تھا نہیں، کوئی میرا مطلب ہے کوئی پردہ ہوگا. پھر اس ملاقات کو ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ ایک نورانی ملاقات تھی. حضور جو ہے مقام قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ جو ملاقات تھی اللہ کی، حبیب کی، محبوب کی، اس میں کوئی پردے وردے والی بات نہیں تھی. ہاں البتہ ہماری جو حدیث ہیں،
ہماری احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پردہ تھا اور پردے سے کچھ ایسا کوئی چیز نمودار ہوئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو، اللہ ایجاد کر سکتے ہیں، اللہ کلام کو، پتھر اگر کلام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، وہ جو گفتگو ہوئی وہ حضرت علی علیہ السلام کا لہجہ تھا۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ اسی طرح بعض روایات یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ عرش کے غالباً دائیں جانب دیکھا کہ 12 نور جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، تو پوچھا پروردگار یہ نور کیا ہیں؟ تو آواز قدرت آئی میرا حبیب یہ تیرے اوصیاء ہیں، جی اور پہلا نور جو ہے وہ علی کا ہے، دوسرا نور حسن مجتبیٰ کا ہے، تو اسی طرح 12 انوار جو ہیں وہ پروردگار، تو یہ ان کی چونکہ نورانی خلقت ہے اور حضور کے نور ہی کی یہ کرنیں ہیں، اس اعتبار سے احادیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو فرمائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ روایت عیون اخبار الرضا میں موجود ہے امام رضا علیہ السلام سے، تو اس روایت کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہاں پہ 12 نور تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھا یا اللہ پروردگار یہ نور کون سے ہیں؟ تو اللہ نے تعارف کروایا کہ آخری نور جو ہے وہ حالت قیام میں تھا، اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، سبحان تو فرمایا کہ یہ تیرا حبیب، یہ تیرا آخری وصی ہے جو قیام کرے گا اور زمین پہ جو ہے وہ میری انصاف، ہاں بالکل بات میرے ہے۔ دین کو اور تیری شریعت کو جو ہے وہ نافذ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جی تو مولانا صاحب یہی سوال تھے 2 جی، اور کوئی بات؟ جی اور سوال تو نہیں ہے اچھا، کوئی، تو بس اس کو سمیٹتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں اس گفتگو کو، کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ جو احادیث اور بعض قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور جس طرح انسانوں کی اور جنوں کی اور پرندوں کی، حیوانات کی نسلیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی نسل نہیں ہے، نہ ان کو صلبوں میں، رحموں میں اور وہ اس قطرہ پانی سے نہیں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو خلق فرمایا ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ رہیں گے زندہ، اور اس کے بعد جب حشر ہوگا اور جب قیامت ہوگی اللہ جانے اس کے بعد کیا سلسلہ ہوگا، جب کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ایک نئی پھر اس کے بعد زندگی ہوگی، اللہ جانے وہ کیا صورت ہوگی۔ تو یہ فرشتے ہیں۔ جی دوسرا یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بالکل لا تعداد ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے، اور زمین و آسمان میں ہر جگہ جو ہے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں۔ پھر موکل فرشتے ہیں۔ موکل فرشتے وہ وہی جو ہے نا ایک میٹا فزیکل ورک فورس آپ کہہ لیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، جی ایک میٹا فزیکل قوت ہے جو کہ پیچھے سے کنٹرول کرتی ہے ساری کائنات کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ کسی کو تھوڑی طاقت ہے، ہاں، کسی کو زیادہ طاقت ہے، اور وہ طاقت ہی شاید یہ پر مراد ہوں جی کہ ان پروں سے یہ پرواز کرتے ہیں اس کائنات کے اندر رہے اللہ تعالیٰ کی کائنات، لیکن یہ جو ہے یہ مسلسل اطاعت میں ہے اللہ تعالیٰ کی، مسلسل تسبیح، اس کے تقدیس، اس کی تحلیل، اس کا ذکر جو ہے اس کائنات میں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، کہ اس کائنات میں خدا کی تسبیح ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کائنات مسلسل اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، وہی ایک سورس ہے ساری کائنات کا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کے خالص عابد ساجد بندے بن جائیں، آمین، اس کائنات میں جو ہے وہ بالکل ایسے سجدے کریں جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور یہ سجدے جو ہے ان سجدوں کو کون کہے کہ وہ سجدہ جو حسین نے کربلا میں دیا ہے، کوئی اس سجدے کی مثال نہیں لا سکتا۔ بے وہ شک، سجدہ جو کہ علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ کی محراب میں دیا ہے، ان سجدوں کی انسان کہاں مثال لا سکتا ہے؟ اور وہ سجدے جو پیغمبر اسلام کرتے تھے، اور معبود نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا صحیح بندہ آمین، بنا دے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا، اور ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ پروگراموں میں یہ جو ٹاپک آج ہم نے شروع کیا ہے فرشتوں کا، یہ چند پروگرام اس پہ اور کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، اور جہاں آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، خدا حافظ۔